والانعام اور چوپائے خلقہا اس نے پیدا کیا ان کو. اب یہاں سے پہلی نعمت جس کا ذکر ہو رہا ہے. انعام سے مراد بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام بنائے، چوپائے بنائے. لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، دفء گرمی کا سامان ہے. دفء کا جو روٹ ورڈ ہے دال فا حمزہ ہے. یہاں سے جاڑے کا لباس مراد ہے. ومنافع اور کئی فائدے ہیں. ومنہا تأکلون اور ان میں سے یعنی بعض تم کھاتے ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا وہ ہیں چوپائے. اور چوپائے کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ چوپائے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کی نعمت ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فیہا دفء ان میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد جاڑے کے کپڑے ہیں جو وولن ہوتے ہیں یا پھر لیدر کے ہوتے ہیں، اون کے ہوتے ہیں یا پھر چمڑے کے ہوتے ہیں. پھر فرمایا ومنافع اور بہت سے فائدے ہیں، یعنی اس سے مراد کھانے پینے کے فوائد ہیں. یعنی ان کا گوشت کھا کر جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، قوت بڑھتی ہے. پھر یہ کہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ ہم ان کو بطور سواری استعمال کرتے ہیں. پھر یہ کہ ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے. پھر یہ کہ یہ آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی دودھ کو بیچ کر یا خود ان جانوروں کو بیچ کر پیسہ کمایا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے یعنی بعض میں سے تم کھاتے ہو. یہ چلتی پھرتی فوڈ فیکٹری ہے اور سستی فیکٹری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیا کھاتے ہیں. یہ انعام کیا کھاتے ہیں؟ گھاس اور چارہ کھاتے ہیں. اور یہ گھاس اور چارہ زمین پر کثرت سے موجود ہے، یعنی ان کا کھانا تو بہت ہی سستا ہوتا ہے. لیکن یہ دیتے کیا ہیں؟ دودھ اور گوشت. اور پھر ان سے ملنے والی چیزوں سے جڑے بھی کئی فائدے ہیں، جیسے کہ دودھ سے دہی اور دہی سے پنیر وغیرہ بنتا ہے. پھر آپ دیکھیے گھی بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. پھر گوشت میں بھی ویرائٹی ہے. ان کا جو ویسٹ مٹیریل ہے یعنی جو فضلہ ہے اس سے کھاد اور گیس بنتی ہے. پھر یہ کہ بال، ہڈی، کھال ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ان میں جمال خوبصورتی ہے، مراد رونق ہے. حین جس وقت تُریحون تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین اور جس وقت تسرحون تم صبح چرانے جاتے ہو. تو نہ صرف کھانا پینا ہے بلکہ اس میں خوبصورتی بھی ہے اور یہ بھی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے یعنی رونق ہے جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو. تُریحون کا جو لفظ ہے اس سے پچھلا پہر مراد ہے. راحت کا لفظ بھی اسی سے ہے. اونٹوں کو پچھلے پہر باڑے میں لانا ظہر کے بعد کا وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے شام کا ذکر کیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں صبح کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو. شام کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ شام کو جب جانور بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں تو مالک زیادہ خوش ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ صبح بھی جب یہ ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں تو مالک خوش ہوتا ہے، لیکن شام کو زیادہ خوش ہوتا ہے. یہاں جو تسرحون کا لفظ ہے سین اور ہا سے ہے. پھلدار درخت کو کہتے ہیں. اونٹ کو پھلدار درخت چرانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خوشی کا سامان ہے. دیہاتی ماحول میں مویشیوں کی حیثیت بہت قیمتی سرمائے کی سی ہوتی ہے، اس لیے انہیں مال مویشی کہا جاتا ہے. یہ جانور جب صبح چرنے کے لیے جاتے ہیں یا شام کے وقت جنگل سے چر کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے مالکوں کے لیے یہ بڑا خوشکن منظر ہے، یعنی بیوٹیفل سین ہوتا ہے. ویسے آپ بھی اس منظر کو دیکھیں تو آپ کو بھی بہت ہی خوبصورت محسوس ہوگا. جانوروں کا گلہ جتنا بڑا ہوگا اس کے مالک کی حیثیت اور شان اسی قدر زیادہ سمجھی جاتی ہے. یہ چلتا پھرتا معلومات ہے. آپ دیکھیں تو باقی سارا مال گھروں میں بند رہتا ہے،
الماریوں میں بند رہتا ہے یا بکسے میں بند رہتا ہے، لیکن یہ دولت کھلی رہتی ہے، تو انسان کو انہیں دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں خوشی کا سامان ہے، تم کو یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، جب شام کو یہ جانور چر کر واپس آتے ہیں، بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں، تو مالک بہت خوش ہوتا ہے۔ ایون صبح کے ٹائم پر بھی جب یہ جانور جا رہے ہوتے ہیں تو مالک کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُوا اور اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارے بوجھ الی طرف بلدن اس شہر کے لم تکونوا نہ تم تھے بالغی ہی پہنچانے والے اس کو الا مگر بشق الانفس نفسوں کی مشقت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایسے جانور بھی ہیں جو ساز و سامان کے نقل و حمل میں تمہارے کام آتے ہیں، اور ان کے بغیر تم یہ بھاری چیزیں اٹھا کر دور دراز علاقوں میں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے بشق، شین قوف قوف سے ہے، تھکان کو کہتے ہیں، ایسی مشقت جو محنت سے بدن کو لاحق ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہی یہ بوجھ اٹھانا پڑتا اگر یہ جانور نہ ہوتے، پھر تو تمہاری جان ہی نکل جاتی۔ الا بشق الانفس مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آج آپ دیکھیے تو اس مشینی دور میں انعام کی سواری اور بار برداری کی ویلیو کم ہو گئی ہے، لیکن ان کی ضرورت ابھی تک باقی ہے۔ اس مشینی دور کو شروع ہوئے ابھی 300 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا۔ جب تک مشینی دور نہ تھا، اگر یہ مویشی نہ ہوتے تو بار برداری اور سواری کا کام پاسبل کیسے ہوتا؟ آج بھی بہت سے دشوار راستوں پر انہی جانوروں سے ٹرانسپورٹیشن کا کام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ احسان انسان پر اس لیے کیا تاکہ انسانوں کی زندگی کی بقا ہو، انسانوں کو مدد ملے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں تو اونٹ 4 بوری وزن اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے کھچر 3 بوری اٹھا لیتا ہے، اور گھوڑا بھی 3 بوری اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے گدھا 2 بوری وزن اٹھا لیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ آج بھی آپ دیکھیے تو جو پہاڑوں پر سامان پہنچانا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ٹرک کے ذریعے پاسبل نہیں ہوتا، پھر اونٹوں پر ہی اس سامان کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل اور گھوڑے والبغال اور کھچر۔ کھچر کہتے ہیں جس کی ماں گھوڑی ہو اور باپ گدھا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کھچر والحمیر اور گدھے لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وَزِینَةٌ اور زینت بھی ہیں، وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا مَا لَا اسے جو نہیں تَعْلَمُونَ تم جانتے۔ ان مویشیوں سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور یہ اس کے لیے باعث زینت بھی ہیں۔ خصوصی طور پر گھوڑا بہت ہی حسین اور قیمتی جانور ہے اور اس کا مالک اسے اپنے لیے زینت سمجھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس حصے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی کہ اللہ نے کئی ایسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کر رکھی ہیں جو تمہاری خدمت پر مامور ہیں، یعنی تمہاری خدمت پر لگی ہوئی ہیں، لیکن تم انہیں جان نہیں سکتے یا ابھی تک بھی جان نہیں سکے۔ پھر یہ کہ یہاں پر ہر طرح کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے یا کریشن کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ سمندروں میں صحراؤں میں کیا کیا پیدا ہوتا ہے اور کیا کیا ختم ہو جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اسی طرح سے جاندار مخلوق اور بے جان مخلوق کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی ہے۔ بالفرض ستارے کتنے ہیں کس کو کیا پتا۔ پھر یہ کہ جنت اور جہنم میں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے ہم نہیں جانتے، یعنی بہت سی کریشن ایسی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر اگر اس کو سواری کے کانٹیکسٹ میں لیں کہ اللہ تمہارے لیے سواری اور بار برداری اور دوسرے فائدوں کے لیے مستقبل میں کئی چیزیں پیدا کرے گا جن کا فی الحال تم تصور نہیں کر سکتے۔ مثلا سواری کے لیے ٹرین، بسز، پلینز، کارز، شپس وغیرہ پیدا کر دیے، اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ اور پیدا کرے گا۔
آپ دیکھیے تو 1400 سال پہلے ان سواریوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب تو سمندر کے اوپر جہاں شپ چلتی ہے وہاں سمندر کے اندر سب مرین چلتی ہے. اسی طرح سے جو جنگی طیارے ہیں، پھر یہ کہ اور بھی کتنے ایسے آلے جو طیاروں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ فضا میں بھیجے جاتے ہیں موسم کو معلوم کرنے کے لیے اور دیگر تحقیقات کے لیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح دوسری انوینشنز کا بھی معاملہ ہے. پتہ نہیں کتنی ایجادات اور ہوں گی، ابھی ہم نہیں جانتے. اور یہ جو سواریوں میں بھی اتنی جدت آ گئی ہے، ٹرینز، فاسٹسٹ ٹرین بن گئی، ایروپلین آپ دیکھیں تو بڑی حیران کن سواری ہے، کتنا وزن اٹھا کے ہوا میں اڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دماغ دیا، اس کے دماغ میں ایسا الہام کیا کہ اس نے یہ سب کچھ بنایا، ایجاد کیا. الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں ابھی سفر میں تھی اور ہوائی جہاز پر ہی غور و فکر کر رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر اور اتنا پر مشقت سفر اللہ نے ہوائی جہاز کے ذریعے آسان کیا. بیچ میں کتنے صحرا، سمندر اور جنگل آئے جہاں سے حفاظت کے ساتھ ہوا میں گزرنا ہو گیا. الحمدللہ اگر یہ سواری اللہ نے نہ دی ہوتی تو یہ سفر ناممکن تھا، کیونکہ 7 سمندر پار جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیں سواری کے لیے اللہ نے انعام دیے اور پھر ان انعام کو ان کا کام بھی سکھایا اور اس کے علاوہ بھی دیگر سواریاں ہمیں دیں. الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو انعام ہمیں دیے ہیں جس پر ہم سواری کرتے ہیں، آپ دیکھیے تو ان کی خاص رفتار ہے، ان کا خاص جسم ہے، ان کی خاص خوراک ہے. یہ ویجیٹیرینز ہیں، یعنی یہ صرف اور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں. پھر یہ کہ ان کی خاص طاقت ہے، ورنہ اگر ٹائیگر پر سواری کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں لے اڑتا. ان انعام کو آپ پالتے ہیں تو یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن شیر کے بچے کو پالیں تو وہ بڑا ہو سکتا ہے آپ ہی کو کھا لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام دی ہیں سواری کے طور پر، بار برداری کے لیے، ایون اور بھی دیگر جتنی سواریاں دی ہیں، یہ سب اللہ کی بلیسنگز ہیں. الحمدللہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ذمے ہے، قصد السبیلی، سیدھا راستہ یعنی بتانا، وَمِنْهَا، اور ان میں سے کچھ جائر، ٹیڑے بھی ہیں. وَعَلَى اللَّهِ میں جو علا ہے، ایک معنی تو ذمے ہونا اور دوسرا معنی یہاں پر الہ کا بھی ہے، یعنی طرف. تو پہلا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، اور دوسرا معنی کہ یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ دوسرے راستے بھی موجود ہیں جو ٹیڑے ہیں. یہاں جو قصد السبیل کے الفاظ آئے ہیں معنی معتدل راستہ، یعنی افراط اور تفریط سے پاک، توحید کا راستہ مراد ہے، صراط مستقیم مراد ہے. قرآن میں اسے سوا السبیل بھی کہا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، یا پھر یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں، یعنی کچھ غلط راستے بھی ہیں. اگر ان غلط راستوں پر انسان چل پڑے تو وہ گمراہ ہو جائے، اور یہ انسان کا امتحان بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا، تو وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ وہ انسان کی روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام کرے. اللہ نے وحی اور رسول کی صورت میں اس ضرورت کو پورا کیا. الحمدللہ. پھر یہ جو آخر میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی، پیغمبروں کے ذریعے راستہ واضح کیا، کائنات میں بے شمار نشانی رکھیں اور بے شمار نعمتیں بھی رکھیں، اپنے احسانات یاد کرائے تاکہ لوگ خالق کو پہچان سکیں. لیکن راستے کی سلیکشن انسان پر چھوڑ دی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، قوت ارادہ دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جبری ہدایت دیتا تو اس سے انسان کی تخلیق کا مقصد ختم ہو جاتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خود سوچے، خود سمجھے، اور جو وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی ہیں اس کے ذریعے اپنے راستے کو چنے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے صراط مستقیم یعنی دین اسلام کو ان کے لیے بیان کر دیا، جس پر چل کر وہ اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں، اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جن پر چل کر اللہ کی رضا کو نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہاں جو وَمِنْهَا جَائِرْ کے الفاظ ہیں، یہاں سے مراد باطل مذاہب ہیں یا پھر وہ غلط راستے ہیں جس پر اگر انسان چل پڑا تو پھر وہ اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ سب کو ہدایت دے سکتا تھا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں راہوں کو بیان کر دیا اور انسان کو پھر اختیار دیا کہ جو راہ راست پر چلے گا اسے وہ ہدایت دے گا، اور جو گمراہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خط کھینچا، یعنی ایک لائن بنائی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ اور خطوط کھینچے، یعنی کچھ اور لائنز بھی بنائیں، پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی لکم تمہارے لیے، منہ شراب اس میں سے پینا ہے، ومنہ اور اس میں سے شجر درخت ہے، فیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو یعنی جانوروں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بارش کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش برسائی۔ خصوصاً اسی کا ہی ذکر ہوا ہے کیونکہ دریا، نہریں، جھیلیں، کنویں سب بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہ شراب اس میں سے پینا ہے، اور اسی میں سے پھر درخت ہے یعنی وہ درخت اگتے ہیں جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کا ذکر کیا، بارش کا احسان۔ آپ دیکھیے تو یہ بارش کوئی نہیں برسا سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور پھر پاک پانی اتارتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان اس پانی کو پیتا ہے، اس کے ذریعے پاکی حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اسی پانی سے ہی اللہ تعالیٰ بہت سے مختلف قسم کے درخت اور پودے اگاتا ہے۔ یہ گھاس اور پودے جانوروں کے لیے چراگاہ ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مزید بھی نعمتیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُنبِتُ لَکُم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بِهِ الزَّرْعَ ساتھ اس کے کھیتی، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، وَالزَّيْتُونَ اور زیتون، وَالنَّخِيلَ اور کھجور، وَالْأَعْنَابَ اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، کس میں؟ یعنی زمین کی پیداوار میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون ایک قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 10 اور 11، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پانی سے دو بڑی تخلیق فائدہ اٹھا رہی ہیں، ایک انسان یعنی حیوانات اور دوسرے نباتات، اور یہ نباتات بھی انسان ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ دیکھیے تو جانوروں کا ذکر ہوا، یعنی اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا بتایا، اپنی نعمتوں کا بتایا، پھر بتایا کہ اس سے انسانوں کی ضرورت پوری کی گئی۔ اب ان دونوں آیات میں اللہ نے نباتاتی غذاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، وہ پانی انسان اور اس کے جانور یوز کرتے ہیں، پھر ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی قسم کی زمین، ایک ہی ہوا اور ایک ہی سورج، لیکن زمین سے ایک نہیں بلکہ لاکھوں قسم کے نباتات اگتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو کیسے پھل اور پھول مختلف رنگوں کے اور مختلف خوشبوؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے پھلوں میں مختلف ذائقے ہیں، مختلف غذائیتیں ہیں، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے گلے، جڑی بوٹیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے،
بے شک ان میں لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی قسم کا پانی ہے. آپ دیکھیے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ہوا ہے اور ایک ہی سورج ہے. لیکن زمین میں آپ دیکھیے مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں، کیسے پھولوں کے اور پھلوں کے رنگ ہیں، کتنی مختلف خوشبوئیں ہیں، کتنے مختلف ذائقے ہیں، کتنی مختلف غذائیتیں ہیں. الحمدللہ. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے.